بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں ہی رکھے گا۔ میں نے اپنی اس سے پہلے ویڈیو پہ بتایا تھا سورۃ الفلق کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ و تفسیر، کچھ اس کے متعلق باتیں بتائیں۔ آج میری اس ویڈیو میں سورۃ الفلق کا شان نزول شامل ہوگا۔ بالخصوص سورۃ الفلق کے ساتھ اس کا شان نزول کا ذکر ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ان دونوں صورتوں کو ایک ساتھ ہی، ایک ہی ربط میں، ایک ہی شان نزول کے ساتھ، ایک ہی وقت میں نازل کیا گیا۔ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ان دونوں صورتوں کو ایک ہی تصور کیا جاتا ہے، لیکن ان کے تھوڑے تھوڑے سے موضوعات جو ہیں وہ الگ ہیں، نام الگ ہیں، لیکن ان کا نزول ایک ساتھ ہی ہوا۔ اس کا شان نزول سے پہلے میں نے آپ کو پہلے یہ اپنی سب سے پہلی ویڈیو میں بتائی تھی ایک بات سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کے بارے میں، کہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق میں فرق کیا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ سورۃ الفلق میں دنیاوی آفات سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور سورۃ الناس میں اخروی یعنی کہ آخرت کے آفات سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ باقی بہت ساری صورتیں ہیں جس میں عقیدہ توحید کا بیان کیا گیا ہے، انسان کی نجات کا بیان کیا گیا ہے، آخرت کی کامرانیوں کا، ابدی سرور حاصل کرنے کا۔ صورت میں اور بعد میں آنے والی تمام صورتوں میں، اس صورت میں اور اس کے تمام بعد میں آنے والی صورتوں کا جو ذکر ہے اس کا یہ ہے کہ جو اس عقیدہ توحید میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو ماننا ہے، جو عمل ہے، جو اس کی حکمت پر عمل کرنا ہے، سنت نبوی کے مطابق قرآن کی پیروی کرنی ہے، ان تمام چیزوں میں اگر خلل اندازی ہوتی ہے تو ان سے پناہ مانگنے کا حکم اور تعلیم دی گئی ہے ان دونوں صورتوں میں بالخصوص۔ سب سے پہلے اس کا شان نزول بیان کروں گی، اس کے بعد فضائل کہ ان دونوں صورتوں کے کیا فضائل ہیں۔ تو سب سے پہلے شان نزول پر آتے ہیں۔ نزول اس کا کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہو گئے۔ جو ان کی مدت ہے بیماری کی وہ کم از کم بعض علماء کے نزدیک تو 6 ماہ ہے، بعض کے نزدیک اس سے زیادہ ہے اور بعض کے نزدیک اس سے کم ہے، لیکن جہاں زیادہ تر قول نقل کیا گیا ہے وہ 6 ماہ کا ذکر کیا گیا کہ 6 ماہ تک یہ بیماری رہی۔ یہ بیماری کیا تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی منافق نے سحر کر دیا تھا، جس کا اثر یہ ہوا کہ بعض مرتبہ ایک کام نہیں کیا ہوتا تھا، لیکن ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے میں نے یہ کام کر لیا ہے، اب جیسے کہ میں نے سوچ لیا کہ میں نے یہ نماز پڑھ لی ہے جبکہ میں نے وہ نماز نہ پڑھی ہوئی ہو، اس طرح کی یہ کیفیت تھی۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتلا دیا کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا کہ خواب میں 2 شخص آئے، ایک میرے سرہانے پہ بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ ایک تھا وہ دوسرے سے سوال کر رہا تھا۔ کیا سوال کر رہا تھا؟ اس نے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر جادو ہے۔ پھر اس نے کہا کس نے جادو کیا؟ دوسرے نے جواب دیا لبید بن عاصم، جو یہودی منافق ہے، یہ حلیف تھا یہودیوں کا۔ اس نے پھر سوال کیا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ایک کنگھے اور اس کے دندانوں میں۔ اصل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک کے بالوں میں کنگھی فرماتے تھے تو ان کے پاس ایک جو اس میں بال ہو جاتے تھے، ان بالوں پر وہ جو جادو کیا گیا تھا، اب وہ بال کس طرح یہودی تک پہنچے؟ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا ہوتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتا تھا، تو اس یہودی نے اس لڑکے کو ورگلا کر اس سے وہ جو بال تھے، جو کنگھی تھی، جو اس کے دندانے تھے، وہ وصول کر لیے، وہ حاصل کر لیے۔ پھر اس پر وہ جادو کیا گیا۔ پھر اچھا ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کیا فرمایا؟ پوچھا وہ کہاں ہے، یعنی کہ وہ جو بال ہیں، جو دندانے ہیں جن پر جادو کیا گیا وہ کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ وہ کھجور کے غلاف
میں بند کر کے ایک کنواں ہے زروان، اس کے ایک پتھر کے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہونے کے بعد اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ اس کنویں کا پانی مہندی کی طرح ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اس کو نکالا اور کھولا تو اس میں ایک تانت کی تار تھی جس میں 11 گرہ لگی ہوئی تھی، ہر گرہ میں ایک سوئی لگی ہوئی تھی۔ 11 گرہ تھی اور ہر گرہ پر ایک سوئی لگی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں، ان کی کل آیات 11 ہیں۔ 2 صورتوں سے مراد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آیت پڑھ کر ایک گرہ کھول دیتے تھے۔ جب تمام تر گرہ کھل گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ ان دونوں صورتوں کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان دونوں صورتوں کا جو نزول ہے، جو فضائل ہیں، وہ دونوں کے ایک ہی جیسے ہیں۔ ان صورتوں کو موعظتین بھی کہا جاتا ہے۔ فضائل، منافع، برکات، ان کی ضرورت و حاجات ایسی ہے کہ کوئی انسان اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں صورتیں سحر کو دور کرنے کے لیے، نظر بد، دیگر امراض روحانی جسمانی کے دور کرنے کے لیے ان کو پڑھا جاتا ہے اور یہ ان کا عمل کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہر مومن کا عقیدہ ہے، ہر مسلمان، ہر انسان کا عقیدہ ہے کہ دنیا و آخرت کا ہر نفع اور نقصان صرف اور صرف میرے اللہ پاک کی ذات میں ہے، اسی کی ذات میں ہے۔ اس کی مشیت کے بغیر کوئی کسی کو ذرہ برابر نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو دنیا و آخرت کی تمام آفات سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لی جائے، اللہ سے اس کی پناہ مانگ لی جائے۔ ان دونوں صورتوں میں اسی بات کی تعلیم دی گئی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میرے اوپر ایسی آیات نازل ہوئیں کہ ان کی کوئی مثل ہی نہیں۔ ان کی کوئی مثل نہیں کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ قرآن میں تھی، نہ ان جیسی قرآن میں کوئی اور صورت ہے، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں۔ ایک روایت میں ہے کہ سوتے وقت اور اٹھتے وقت ان کو پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے بدن پر پھیر لیتے۔ پھر جب مرض وفات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تمام بدن پر پھیر لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات بارش اور سخت اندھیری تھی، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کہ کہو۔ میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لو۔ جب صبح اور شام ہو تو 3 مرتبہ پڑھنا، ہمارے لیے ہر تکلیف سے امن ہوگا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان دونوں صورتوں یعنی سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کے منافع، برکات سب لوگوں کو ان کی حاجت اور ضرورت ایسی ہے کہ کوئی انسان ان سے بری نہیں ہے۔ دونوں صورتوں کو سحر، نظر بد، تمام آفات جسمانی اور روحانی کی دور کرنے میں تاثیر عظیم ہے، اور حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت، ان دونوں صورتوں کی ضرورت ایسے ہے جیسے اپنے سانس اور کھانے پینے اور لباس سب چیزوں سے زیادہ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھا دیا کہ کس طرح جادو کیا گیا، کس یہودی نے کیا، منافق یہودی نے کیا، تو اس کا نام بھی ظاہر کر دیا گیا۔ اس کے بعد اگرچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتلا دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جانتے بھی تھے، اس کو دیکھتے بھی تھے، وہ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے بھی آتا تھا، لیکن آپ نے کبھی اپنے چہرے انور مبارک سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ یہ وہ شخص ہے، یا اپنے کسی عمل سے اس کو ایسے ظاہر نہیں کیا کہ وہ اس سے کوئی آر محسوس کرتے ہیں یا اس نے مجھے تکلیف دی۔ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا، کسی انتقام لینے کی کوشش نہیں کی گئی۔ عمر بھر اس یہودی سے کچھ بھی نہ کہا گیا، کبھی اس کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آثار نہیں بدلے، کوئی شکایت نہیں کی گئی، حالانکہ
چاہتے تو وہ منافق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل چکا تھا، معلوم ہو چکا تھا، حضرت جبرائیل امین نے بتا دیا تھا، چاہتے تو اس کا انتقام لے سکتے تھے لیکن نہ لیا گیا۔ اب یہاں پر جو نقطہ نظر ہے، جو بڑی اہم بات ہے، وہ یہ بھی کہ ایک طرف تو ہمیں تلقین کی گئی ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیروی کریں۔ اگر ہم صرف اس نقطہ نظر پر بات بھی کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، صرف اور صرف حق تعالیٰ کی راہ پر سرشار رہے، تو آج دیکھیں تو صحیح کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ جس دین کی سر بلندی کے لیے ہر وقت کوشاں رہنا تھا، حرکت میں رہنا تھا، آج ہم وہاں اپنے ذاتی مسائل مفاد میں اس قدر مصروف ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ خاندانی لڑائیاں نسل در نسل چلتی ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، صرف ایک انا پر بات آ جاتی ہے، ایک چھوٹی سی بندہ اپنی ذات پر بات لے لیتا ہے تو وہ بات نسل در چلتی رہتی ہے۔ وہ اتنے اختلافات چلتے ہیں کہ فلاں کو نہیں بلانا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا، صرف ہم اپنی ذات تک محدود ہو کر رہ گئے۔ ہم نے اپنی ذات سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے کہ ہماری ذات سے بڑھ کر بھی جہاں ہے، اس سے بڑھ کر بھی آگے کی دنیا ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے رب کی ذات ہے، لیکن افسوس کہ ہم اپنے آپ میں ہی رہ گئے، اپنی ذات میں ہی رہ گئے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ جب صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا کہ منافق شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم اس کو قتل کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا۔ سبحان اللہ، کیا ظرف تھا ان نبی کا، وہ کیوں نہ ہو ہمیں سب سے پیارا، وہ نبی ہے ہمارا۔ ویڈیو کے اختتام پر آج ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے، میرے ساتھ اس کا ذکر کریں، پڑھیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان دعاؤں کو شامل کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ ہے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔